صاحب انہوں نے بنیاد قرآن سے نہیں نکالی، وہ بندے نے بنیاد یہ نکالی ہے کہ کسی ہمارے مفسر نے لکھا ہوا ہے کہ اگر عیسائیوں کے ساتھ آپ کا مجادلہ ہو رہا ہو تو ان کو کہنے کے لیے کہ بھئی بائبل میں تو اب جو پرانا ان کا دستور تھا اور جو ہیبرو لینگویج کا، اس میں وہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اس مد میں تو ہم بھی اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں کہ بھئی ہم کام کر رہے ہیں وہ والا جو نبیوں والا ہے۔ یہ عالم دین نے لکھا ہوا تھا۔ میں عرض اس کر سے یہ جو آج کا ٹک ٹاک کا عالم دین ہے یہ استدلال نکال رہا ہے کہ کیونکہ ہمارے کسی مفسر نے اس طرح کا جملہ لکھا ہوا ہے لہٰذا اس طرح وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کی گنجائش ہے۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیں، مفسر کا وہ قول حجت اس لیے نہیں ہے کہ یا تو ہمیں قرآن پاک نے رہنمائی نہ دی ہو۔ قرآن پاک نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں اور یہودی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ کیا یہ جو اسلوب بتا رہے ہیں کہ وہ کسی مفسر کا قول ہے، کیا قرآن پاک نے یہ اسلوب اپنایا ہے؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرسچین کا مقابلہ بھی ہوا، مباہلہ بھی ہوا، مناظرہ بھی ہوا، ڈیبیٹس بھی ہوئی، اور قرآن مجید میں بھی ان کی اقوال کے بعد ان کا رد کیا گیا؟ کیا اس طرح کا کوئی گائیڈ لائن؟ صاحب آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے سنے ہوں گے احمد دیدار صاحب کے مکالمے، جب وہ ڈیبیٹ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بائبل ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز، کہ بائبل میں تو جیکب کو بھی اللہ کا بیٹا کہا گیا ہوا ہے، بائبل میں تو فلانے کو بھی جیکب کا بیٹا اللہ کا بیٹا کہا گیا ہوا ہے، ادریس کو بھی کہا گیا ہوا ہے، لیکن وہ بات اور ہے، وہ بات اللہ کا بیٹا اس سینس میں نہیں ہے اولاد والا، ٹھیک ہے، جو ان کا کہہ لیں جس سینس نہیں، میں لیکن کہا گیا ہوا۔ فیصل بھائی قطع کلامی کی معذرت، شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، اگر بائبل میں کہا گیا نا تو وہ احمد دیداد رحمۃ اللہ علیہ نے الزامی جواب کے طور پہ دیا ہے۔ جی بھائی جی قرآن کا فیصلہ ہے بڑا سیدھا سا، یہ 3 آیات ہیں، یہ آپ کو میں شاہ صاحب کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں پیش کرنے کی۔ شاہ صاحب تشریف کریں گے، اس کی تشریح فرما دیں گے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 دیکھیں آپ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، اللہ نے کہا کافر ہو گیا وہ شخص، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے صرف کہہ ہی دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے یا عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آ جائیں، اسی کی 72ویں آیت، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ اللہ ہی ہے، وَقَالَ الْمَسِيحُ یا بنی اسرائیل لَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ۔ بھئی عیسیٰ ابن مریم نے تو یہ کہا ہی نہیں، یہ کہا ہی نہیں۔ بھئی یہاں پر یہ سمجھنے کا بات نہیں ہو رہی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے سمجھ لیا یا جن لوگوں نے تعویل کر لی یا جن لوگوں نے نہیں، جنہوں نے کہہ دیا، صرف کہنے پر ہی اللہ نے کہا لقد کے صیغے کے ساتھ کلام کیا کہ بے شک، تحقیق، مہر کے ساتھ، ڈبل اس کے اوپر کہہ لیں کہ ویریفیکیشن کے ساتھ۔ اور پھر 73 نمبر آیت اللہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور وہ لوگ بھی کافر ہو گئے بے شک جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تینوں آیات سامنے رکھیں، صرف کہنے پر ہی فتویٰ ہے میرے بھائی، جس نے یہ کہہ دیا اس سے تعویل بھی نہیں پوچھی جائے گی۔ اور علم الکلام جانتے ہیں، شاہ صاحب بھی جانتے ہیں، ضیاء بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ صریحہ میں تعویل نہیں لی جاتی، یہ بھی اصول ہے علم کا۔ تو یہ جملہ صریحہ بول کے تعویلیں کرتے چلے جائیں بھائی، اس کی تو پھر حد ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آخری بات کروں گا پھر خاموش ہو جاؤں گا۔ مجھے صرف اتنا بتائیں، کیا فرعون جو تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کیا اس کو پتا تھا کہ اس نے رب العالمین ہے؟ وہ نہیں، اس کو نہیں پتا تھا۔ اس کے صرف اتنے کہنے پر ہی اللہ نے اس کی پکڑ کر لی تھی، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو عبرت بنا دیا آتی رہتی دنیا تک، کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے۔ صرف کہنے پر فتویٰ ہے، اس کی تعویل یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی شاہ صاحب۔ اور وہ ولید آیا نیچے، ولید کو اوپر اٹھا سکتا کوئی؟ ولید کو اٹھا لیتے ہیں۔ خلیفہ وقت بھائی آپ کی بات کے جواب میں اسرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اگر یہ جملہ کسی قادیانی زندیق نے نہ کہا ہوتا اور کسی مسلمان نے کہا ہوتا، اسپیشلی کسی بریلوی نے، تو اس کے سارے مسلک کو صلاواتیں سنائی جا رہے ہوتے، لیکن کیونکہ یہ جملہ ایک زندیق قادیانی سے منسوب ہوا ہے، ادھر سے آیا ہے، اور اس کی ہمدردی، اس کا دفاع
حضرت نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، اس لیے یہ رویہ آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں تو ان کا دل گواہی دے گا، جو اس کی زبان کہہ رہی ہے وہ کفر ہے، بکواس ہے، جہالت ہے۔ جی شاہ صاحب موجود ہیں آپ؟ سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ جی میں 2 منٹ لوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو بھی کفر کہا ہے۔ وہاں تو کہا نا کہ اللہ ہے، جو آپ نے آیت پڑھی ہے، جہاں بیٹا کہا ہے وہاں پر بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ابن اللہ ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کے منہ کی ہیں۔ جو بائبل ہے قرآن پاک اس کی بھی نفی کر رہا ہے، مہیمن اور مصدق قرآن پاک ہے۔ جس کو قرآن نے باقی رکھا وہ تورا میں بھی اور انجیل میں بھی وہ لفظ ہوگا۔ میرا قرآن کے طالب علم ہونے کے حوالے سے عرض کروں گا کہ وہ جو تورا میں بھی لکھا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ لوگوں نے یہ الفاظ شامل کیے ہیں، اور قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ یہ نوٹ کر لیں سارے حضرات، اگر آئندہ کوئی وہ الزامی جواب تو احمد ہدایت صاحب نے دیا، لیکن وہ ابن اللہ کے قائل نہیں ہے کہ بائبل میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا، قطعاً نہیں ہے، اس کی تردید قرآن کر رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یہ جو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ جو منہ کی باتیں ہوتی ہیں نا، من گھڑت ہوتی ہیں، یہ قرآن کا محاورہ ایک ہے۔ یداہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ کاپی کر رہے ہیں، یہ نقل اتار رہے ہیں، کن کی؟ الذین کفروا من قبل، جو پہلے کافر ہیں نا، وہ بھی اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، بیٹیاں بناتے ہیں۔ یہ باتیں کافروں کی ہے، اور یہ عیسائی اور یہودیوں نے ان کی نقالی کی ہے۔ تو قرآن اس کا رد کر رہا ہے۔ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں کا ایڈ کردہ ہے۔ تو اس لیے اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے کہ یہ باتیں قرآن پاک فرما رہا، اس کی تردید کر رہا ہے۔ اچھا، جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ جناب اللہ کے سامنے اپنی غربت، اپنی فقیری کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابن کا لفظ ہے تو وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، تو ہم بھی محتاجی کا، تو میں اس میں عرض کروں گا کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ گڑنا ہے کہ آپ کو قرآن سے کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ اللہ نے کرسچینٹی کا رد کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا ہو؟ مجھے دکھائیں، کوئی ایک آیت دکھائیں۔ آپ معاذ اللہ سے بھی زیادہ سیانے بن رہے ہیں۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائیلاگ ہوئے ہیں کرسچینٹی کے ساتھ۔ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اللہ کے سامنے محتاجی ظاہر کرنے کے لیے، فقیری ظاہر کرنے کے، تو یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا؟ آگے چلیں جائیں، کسی صحابی نے یہ اپنایا جو آج آپ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے ہمیں ذرا نیچے اتر کے جواب دینا ہوگا؟ تو میرا اس پر سوال ہے، پورے صحابہ کی جماعت میں، اہل بیت اطہار نے، تابعین نے، کیا یہ انداز اپنایا؟ کہیں آپ کو کوئی شاذ اگر کسی نے لکھ دیا مفسر نے تو وہ کوئی حجت نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی وہ اصل دیکھنا چاہیے، مفسر بھی مختلف اقوال لیتے، وہ 10-12 قول لکھ دیتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مناظرانہ انداز میں جواب وہ میں جو مثال دی تھی اس کو تھوڑا آپ کو مجھے ایک منٹ ساجد بھائی، جی الحمد، میں بس 10 سیکنڈ مکمل کر رہا ہوں، پھر آپ بولتے رہیں۔ اچھا، تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہمیں لوٹنا ہے قرآن پاک کی طرف، اور رد عیسائیت پر جن بزرگوں نے کام کیا ہے ان کا آپ ضرور مطالعہ کریں۔ میری بات مکمل ہوئی، اب آپ لوگ بولیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ جو بات ہے نا، بات کلیئر کر دوں، وہ غلطی لگ رہی ہے ان کو میری بات سے، جو میں کہنے نہیں چاہ رہا تھا۔ جس طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو کرسچینز ہیں، یہ جب چرچ میں جاتے ہیں، یہ وہ جو پادری ہوتا ہے، ہم تو روحانی باپ سمجھتے ہیں نا امام صاحب کو اپنا، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، ہمیں حدیث سکھاتے ہیں، تو ہماری ان کے روحانی باپ کی حیثیت سے ہم لوگ امام صاحب کی عزت کرتے ہیں، یا ان کے پیچھے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس لیے بھی وہ ہمارے کہہ لیں ہمارے لیے عزیز ہیں۔ یہ ان کو فادر کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جو فرچ کا پادری ہوتا ہے اس کو فادر کہتے ہیں۔ اب وہ ان کا سلبی فادر تو نہیں ہوتا نا اس طرح کا،
تو وہ جو مناظر بات کہہ رہا ہے نا، جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کہا ہوا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو کہیں کہ بھئی اللہ کا بیٹا میں ہوں، نعوذ باللہ دعویٰ کریں. ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی جس سینس میں یہ ترجمہ تم لوگوں نے ایک زبان سے دوسری میں ہوا ہے، دوسری زبان سے تیسری میں ہوا ہے، وہاں سے تم لوگ انگلش میں ترجمہ کر کے اس کا چلڈرن کر رہے ہو، اس سینس میں تو ہم سب کو ہیبرو میں چلڈرن آف گاڈ کہا گیا ہوا ہے، جتنے بھی لوگ ایمان لانے والے ہیں، لیکن وہ ان کے صلبی بیٹے نہیں ہیں. یہ اس جو جن کا وہ حوالہ دے رہے ہیں ان کا کلام یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ اس سے اپنا ہی استدلال نکال رہے ہیں جو کہ صرف قادیانی ہمدردی پر ہے. نہیں، میرا گزارش کر سوال سکتا یہ ہے، ہوں، میرا چھوٹی سی سوال گزارش. یہ ہے کہ فیصل صاحب یہ جو چلڈرن آف گاڈ ہے کہ ہم اس کو اون کریں گے؟ کیا صاحب چھوٹی سی گزارش کر سکتا ہوں میں؟ صاحب کریں ہم تو نہیں کرتے، ہم تو اس قرآن کے اس کا عبد ہیں، نہیں، ہم تو اپنے آپ ہمارا کو عبد کام کہتے ہیں. جی میرے یار سنیں نا، ہمارا کام یہ ہے جی سلمان بھیا بولے، ہمارا کام یہ ہے فیصل صاحب، ہمیں معیار بنانا ہے قرآن پاک کو. جب قرآن پاک نے ابن اللہ کہنے کو، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سارے مسلمان پڑھیں، علماء کرام بھی پڑھیں. اللہ فرماتا ہے یہ ان کے منہ کی باتیں، یہ تورا میں ہو ہی نہیں سکتی یہ بات، اگر ایڈ کیا تو انسان نے ایڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنی توحید کے بارے میں جب لم یلد ولم یولد، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کس انداز میں، دیکھیے سختی دیکھیے گا اپنا فیصل صاحب، سختی رب العالمین نے کس انداز میں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں دیکھیے یہ جو ابھی کہتے ہیں نا کہ وہ اس انداز میں کہ اللہ کو غنی ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فقیر ثابت کرنے کے لیے، یہ بھی سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 68. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، کہا ان کافروں نے اللہ نے بیٹا بنا لیا، اولاد بنا لی، اللہ پاک ہے اس سے. آگے سنیے الفاظ، هُوَ الْغَنِيُّ، یہ جو دلیل کرتے ہیں نا کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنی کمزوری کہنے کے لیے اپنے آپ کو بیٹا کہہ لو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ ایک تو فرما رہا ہے کہ یہ کہنا سبحانہ، میں پاک ہوں، هو الغنی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. تو رب العالمین نے لفظ ولد کو، دیکھیں فرشتوں کو وہ کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے، یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 26، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بیٹے بنا لی، اولاد بنا لی. سبحانہ، اللہ پاک سے، بل عباد مکرمون، جو لفظ اللہ منع کر رہا ہے، جس لفظ سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس لفظ کے لیے اللہ پاک فرمائے کہ یہ لفظ مت بولو. میں سورہ مریم میں تو اتنی انداز میں اللہ نے سورہ مریم آیت نمبر 88، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 116، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، انہوں نے کہا کہ بنائی اللہ نے اولاد اپنے لیے، پاک ہے اللہ پاک اس سے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین سارے میرے لیے، پر میری کوئی اولاد نہیں ہے. جب اچھا آگے چلیں جی، استعارہ کے رنگ میں کہاں نکال لیا تم لوگوں نے استعارہ؟ بتاؤ کوئی ایک حدیث بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز بیان کیا ہو، صحابہ کی کسی جماعت نے بیان کیا ہو. اگر کہیں پر بائبل میں ہے تو قرآن نے اس کا رد کیا. جی اب آپ لوگ بولیے. جی شاہ صاحب میں چھوٹی سی گزارش کر سکتا ہوں؟ جی ضرور کیجیے گا. جی دیکھیں، جو صاحب یہ کہہ رہے تھے نا، شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے الزامی جواب کے طور پر، میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے جو مناظرے ہیں نا، جہاں پر یہ لفظ بولا گیا ہے، مصیبت یہ ہے کہ ان کے تھوڑے تھوڑے تراشے لوگوں نے سنے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعد والوں نے اپنی ڈیبیٹس میں شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے اقوال مختلف بحثوں میں استعمال کیے ہیں جو کہ اس بحث کے کانٹیکس میں ہی نہیں تھے جو بحث انہوں نے کی تھی. شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ ذہن نشین کر رہے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے پاکستان کے بھائی ہیں جو کہ انگلش جن کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے. جب شیخ احمد دیدات کا وہ مناظرہ اور ڈیبیٹ ہوئی تھی، پہلے پوری ڈیبیٹ سنیں. شیخ احمد دیدات نے یہ نقص نکالا تھا کرسچنز کی دلیل سے
کہ تم جو یہ بیٹے کا لفظ استعمال کرتے ہو، تمہاری بائبل میں جو ہے بیٹے کا لفظ جو ہے وہ اس سے الوہیت نہیں ثابت ہوتی، وہ نقص نکالا تھا۔ اور پھر شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی تھی کہ یہ ہمارے لیے کوئی جو ہے نا یہ قابل غور بات ہی نہیں ہے، ہم اس کا مکمل انکار کرتے ہیں، یہ انجیل کا حصہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی لکھی باتیں ہیں جو کہ کفر ہے ہمارے نزدیک۔ اور اس پر پھر انہوں نے قرآنی دلائل دیے تھے۔ مسئلہ یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ لیزی اسکالرشپ ہے، ان بحثوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اور جو اس وقت شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر تو بڑی بڑی آرگنائزیشنز کی طرف سے بحثیں کر رہے ہیں، وہ ایسے کانٹیکس میں بحثیں کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے بحث کی تھی اس کا کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو بحث کی تھی وہ یہ کانٹیکسٹ تھا کہ یہ جس لفظ سے تم الوہیت ثابت کر رہے ہو، لفظ کا استعمال کر کے جو کہ خود تم نے لکھا ہے، جو کہ پولین کرسٹیولوجی کا حصہ ہے، جو کہ بعد والوں نے لکھ کر ماتھیو، مارک، لوک اور جان کی طرف منسوب کیا ہے، جو کانونیکل ہے، جس کا کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور ثابت ہے کہ یہ 150 سال کے بعد کی بات ہے۔ تو یہ جو لفظ تم نے ایڈ کیے ہیں بائبل میں، اس سے تم خود یہ مانتے ہو کہ اس سے الوہیت ثابت نہیں ہوتی۔ نقص یہ ہے کہ وہ جو لفظ ہے تم نے عام لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، پورے قبیلوں کے لیے استعمال کیا ہے، تو یہ جو تمہاری اپنی بات ہے اس میں بھی تم غلط ہو۔ تو وہ انہوں نے یہ ثابت کیا تھا، نہ کہ یہ ثابت کیا کہ جی کسی خاص کانٹیکس میں یہ استعمال ہوا تھا اس وقت اور اب یہ حرام ہو گیا ہے، نہ نہ، یہ قطعاً انہوں نے بات نہیں کی تھی، اور نظریہ یہ دیا جاتا ہے جیسے اب وہ نے بھی نہیں کی سلمان بھائی، آپ سلمان کو بھائی اس میں سلمان بھی آپ میں یہ سے کسی نے یہ نہیں کہا۔ نہیں میری عرض سنیں سلمان بھائی، آپ یہ خدمت کیجئے گا، یہ بھی کمیونٹی کی اور مسلم ورلڈ کی بہت خدمت ہوگی۔ احمد دیدات صاحب تو دنیا سے پردہ کر گئے، آپ یہ خدمت کا فریضہ سر انجام دیجئے اپنے یوٹیوب چینل پر، جہاں پر یہ ابھی آپ نے جو بیان کیا ہے نا، تو علیحدہ کچھ نکال کے، واقعی آپ کی بات درست ہے، پورا مطالعہ بھی نہیں کریں گے، پورے خطابات بھی نہیں سنیں گے، جزوی باتیں لے کر پھر اس سے نقصان ہوتا ہے، تو آپ اس پر ذرا خدمت کا فریضہ سر انجام دیجیے گا۔ اور ابھی ٹو سیکر صاحب اگر آپ اوپر آئیں، نیچے آپ لکھ رہے ضرور ہیں، شاہ صاحب۔ ہمیں سمجھا دیجیے گا ٹو سیکر صاحب، جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ انت منی بے منزلت ولدی، اس جملے کو ہمیں سمجھا دیجیے گا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں بالکل قبر کو خدا سمجھ کے کوئی سجدہ کرتا ہے میں اس کو شرک مانتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو کسی صورت میں بھی سجدہ جائز نہیں، عبادت فقط اللہ تعالیٰ کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قطعاً کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، یہ میرا بلیو ہے۔ کوئی جاہل کرتا ہے تو میں اس کا رد بھی کرتا ہوں، اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور یہ کسی بھی قبر کو، مزار کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے خدا سمجھ کر، تو یہ میں نے اگر خدا نہیں بھی سمجھتا، تعظیمی بھی کرتا تو وہ بھی حرام ہے، تو یہ میرا عقیدہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ لیکن آپ اگر اوپر آ کر اس بات پر مجھے کچھ بتانا چاہیں تو ویلکم۔ قرآن مجید، یہ فیصل صاحب، سلمان صاحب، سارے حضرات، سورہ مریم کی آیت نمبر جو ہے وہ 92، یہ دیکھیے کہ وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمان کے یہ شیان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا لڑکا بنائے۔ وما ینبغی للرحمن، رحمان کی شان کے خلاف ہے، شیان شان نہیں، ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو ولد بنائے۔ اللہ تو قرآن میں منع کر رہا ہے۔ اب ایک بندہ اٹھے اور وہ کہے کہ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے کہ انتا منی بے منزلت ولدی، اور آپ اب سارا لیں ولد کا، تو سورہ انبیاء نے پھر فرمایا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرو، عباد کا، ولد کا لفظ استعمال نہ کرو۔ کہاں استعارہ ہے یہاں پہ؟ اور پھر اگر آپ جائیں حضرت علی شیر خدا کے حوالے سے، تو وہاں پر دیکھیے، میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جن انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، یا منزلت کیوں کہا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے۔ حضور علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اور حضرت علی بھی کیا ہے؟ اللہ کے بندے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے،
اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، تو بندے بندے کی منزلت ہوگی نا. انت منی بے منزلت ہارون، ہارون بھی اللہ کے بندے. اب یہ عجیب بات ہوگی کہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، اور اللہ بندے کو کہے کہ انت منی بے منزلت والدی، اور قیاس کریں ادھر بندے کی بندے کے ساتھ ہے، ادھر اللہ جو ہے وہ کیا سورہ مریم میں منع کرے کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو ولد بنائے، کسی کو اپنا بیٹا اور لڑکا بنائے. تو کیا یہ الہام روحانی ہو سکتا ہے؟ یہ شیطانی الہام ہوگا کہ اللہ کسی کو فرمائے کہ تو میرے بیٹے کی منزلت ہے. غور کریں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ جملہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے. اس کی نہ کوئی تعویل ممکن ہے، نہ کوئی استعارہ رنگ والا معاملہ ہے، جب قرآن کی محکم اور صریح آیت ہمیں منع کر رہی ہو کہ اللہ کے شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا ولد کہے، اپنا ولد بنائے، اپنا بیٹا بنائے. تو یہ میری بڑے درد مندانہ گزارش ہے. ٹروسیکر صاحب آپ اس پر غور کیجئے گا. اوپر تشریف لانا چاہیں تو آئیے، بات کرنا چاہیں تو ہم آپ سے سننا چاہیں گے آپ کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ. اب آپ لوگ باتیں جو کرنی ہے وہ کیجئے گا. میں جی میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا اپنے سلمان بھائی سے. سلمان بھائی آپ کو غلط ایک منٹ فیصل بھائی ایک منٹ، اس طرح ٹاپک بدل جائے گا. میں بڑی دیر سے ویٹ کر رہا تھا. ایک سیکنڈ مجھے فیصل بھائی. اچھا شاہ صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ جو اقتباس ہے جہاں پر انت منی بمنزلت ولدی کہا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کہنے سے پہلے مرزا صاحب نے اس سے پہلے اور 2 مشرکانہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. اس طرح بھی دھیان دینا چاہیے ہمیں. وہاں پر پہلے کیا لکھا ہے صفحے کے شروع میں؟ انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی. یہ دیکھیں کتنا صریحاً کفر ہے. پھر لکھا انت منی بمنزلت عرشی، تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میرے عرش کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. صریحاً کفر. بک کے بھی اس کی تعویلیں کرو گے. انت منی بمنزلت ولدی، انت منی بمنزلت اولادی بھی فرمایا ایک جگہ کے اوپر. بھئی ان صریح جملوں کی کوئی تعویل نہیں ہے. چلے بمنزلت والدی کی تو جو پنکچر مرزا صاحب نے حاشیے میں لگایا ہوا ہے وہ تو آپ پنکچر پڑھیں تو آپ خود ہنس کے پاگل ہو جائیں کہ وہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے جو انہوں نے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. جو کہتے ہیں نا حاشیہ پڑھیں جی، حاشیہ پڑھیں، پڑھا ہوا ہے ہم نے حاشیہ. اب مجھے یہ بتائیں شاہ جی، اگر یہ کوئی بات کہے انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی، انت منی بمنزلت عرشی، اور اس کے بعد لکھے انت منی بمنزلت ولدی، تو پھر کیا یہ کانٹیکس کیا بتا رہا ہے اس کا پورا؟ کہ صریحاً شرک نہیں ہے یہ اور کیا ہے؟ جی شاہ صاحب اس پہ کامنٹ کر دیں مہربانی. گزارش یہ ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے بھی اور غیروں سے بھی، کہ معیار تو قرآن مجید ہوگا نا. قرآن کی آیت کہے کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنا ولد بنائے، اور کوئی شخص کہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تو میرے بیٹے کی منزلت پر ہے، تو یہ ظلم نہیں ہوگا؟ تو غور کریں. مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. اس دن کوئی نہیں تمہیں بچائے گا اگر آپ کسی میں دھنسے ہوئے ہیں، یا آپ کے کوئی مفادات ہیں، مالی ہیں، یا آپ کسی آرگنائزیشن کے سیٹ اپ میں اتنے فٹ ہیں کہ آپ کے لیے نکلنا مشکل ہے. غور تو کریں. میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یہ جملہ قرآن پاک کے خلاف ہے. جو بھی اس کی تعویل کرے گا وہ بھی اپنی خیر منائے، اور قرآن پاک کی آیات کے سامنے کوئی رک نہیں سکتا. اور میرا پھر بڑی اب یہ ایک دن میں کر رہا تھا، جی یہ قرب کا درجہ ہے. تو معاذ اللہ، قرب جو اللہ کے سچے نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، ان کو تو جو ہے وہ نہیں کہا گیا. اچھا اب ایک اور میں 1 منٹ لوں گا. یہ آج کل یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات. ہم جو اہل اسلام ہیں ہم قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں اور احادیث مقدسہ میں جو حضور کے معجزات ہیں. دیکھیے جو مردوں کو زندہ کرنا، نبی پاک نے کھجور کے تنے کے اندر، بخاری شریف میں کھجور کے تنے کے اندر جو ہے وہ کھجور کا تنا رویا ہے کہ نہیں رویا؟ بخاری شریف کے اندر. اچھا جی، نبینا کو مادر حضرت قتادہ کی، عبداللہ بھائی میوٹ کریں، عبداللہ بھائی میوٹ کریں. حضرت قتادہ کی غزوہ مجھے بھی غزوہ خیبر ہے یا غزوہ احد ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا نکلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگا کے آنکھ درست ہو گئی. تو یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ لیکن آپ دیکھیے سب کچھ ہونے کے باوجود ولدی کی اللہ پاک ولد کی نفی اللہ کر رہا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر دلوں پر میں یہی سمجھوں گا کہ مور لگ گئی ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس کے واو لام دال کا یہ جو روٹ لیٹر ہے، اس سے اگر کوئی لفظ استعمال کرے گا تو یہ قرآن کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ جی کیجیے آپ لوگ بات اب۔ جی بالکل شاہ صاحب، آپ نے 100% صحیح فرمایا، اس لفظ کا استعمال ہی جائز نہیں ہے، بالکل سرے سے۔ تعویل کوئی کر رہا ہو، کانٹیکسٹ جو بھی کوئی بیان کر رہا ہو، مسلمان کے لیے اس کا استعمال جائز ہی نہیں ہے، بالکل قطعاً۔ کسی قسم کی سابقہ جو امتیں گزری ہیں ان میں سے کوئی شخص جو ہے کوئی تعویل پیش کرتا پھرے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ان امتوں میں بھی کسی نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ اور شاہ صاحب میں ایک ایڈیشن کر دوں کہ جیمز کی پول کے ساتھ اختلاف تھا نا، جس کو کرسچین بیان کرتے ہیں، اپنی کتب میں لکھتے ہیں، اور جیمز کی کرسٹالوجی اور پول کی کرسٹالوجی اور مارک سے ماتھیو کی جو تبدیل ہوئی کرسٹالوجی، اس پر جو اختلاف تھا، تو وہ جو تھا وہ بنیادی طور پر جو ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کفر لکھتا ہے اور کفر کی تبلیغ کرتا ہے پول۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بحث لمبی ہو جاتی ہے۔ وہ کرسچینٹی کا اپنا اختلاف جو ہے 2000 سال سے، جس دن سے کانونیکل بنی ہے اس دن سے چلا آ رہا ہے، اور ان کے اپنے تھیولوجن جو ہے اس پر بے بس ہیں، ان کے پی ایچ ڈیز اس پر بالکل بے بس ہیں۔ میں سوشل میڈیا کے یہ جو ہے نا ان کی بات نہیں کر رہا، یہ جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ بائبل کی لفظ بے بھی نہیں آتی، بس 2-4 جو ہے ورسز پڑھ کر تو آ جاتے ہیں۔ میں ان کرسچنز کی بات نہیں کر رہا، جو ان کے تھیولوجن ہیں، جو ان کے پی ایچ ڈیز ہیں، جو ان کے ڈاکٹرز اور ڈیوینٹی ہیں، وہ سر پیٹ رہے ہیں اس پر کہ پولین کرسچینٹی کا جو اختلاف بنا جیمز کے ساتھ، اور بعد میں جو ہے پھر جو ہے رائٹرز نے آ کر تو جو ہے اس کو جو ہے نافذ کیا، تو کس انداز میں کیا، 150 سال تک کیا کیا ہوا، اور کس طرح جو ہے یہ کانونیکل جو ہے آ کر تو جو ہے کانسل نیسیہ میں آ کر تو یہ ٹھہری۔ تو مسئلہ یہ ہے شاہ صاحب کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی لمبی تحقیق تو سوشل میڈیا پر کرتا نہیں ہے۔ یہ لفظ اس وقت بھی حرام تھا، یہ اس وقت بھی لفظ کفر تھا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ بعد میں، یہ جو تصور دیا جاتا ہے نا کہ یہ 1400 سال پہلے حرام کیا گیا یہ لفظ، نہیں، یہ لفظ پہلے ہی حرام تھا، یہ 2000 سال پہلے بھی حرام تھا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے جو حواریین تھے اس وقت بھی یہ حرام تھا، کسی نے نہیں استعمال کیا اس کو۔ یہ بعد والوں نے آ کر تو جو رومن کرسٹیولوجی ڈالی کرسچینٹی میں، پول نے اور پول کے جو اہلکار تھے جنہوں نے پول سے لیا سب کچھ اور بعد میں ڈالا، یہ انہوں نے ڈالا اس میں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی امت سے۔ جی آپ نے درست کہا، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور یہی فکر قرآنی یہی ہے، اور حضور علیہ السلام کے ارشادات بھی یہی ہیں۔ کوئی صاحب یہ ٹروتھ سیکر صاحب کو اپنا دعوت دے سکتا ہے، انوائٹ، جو ماڈریٹر علی بھائی ہیں، یا ٹروتھ سیکر صاحب کو ذرا انوائٹ کیجیے گا اگر کوئی اور ماڈریٹر ہو۔ ادھر سے آئے گا شاہ صاحب، اس کے اندر اتنی ہمت کہاں ہے، وہ نہیں نہیں، آتا۔ آپ پہلے ہی نا، آپ لوگ اس سے قرآن کی آیتیں پڑھانے شروع کر دیتے ہیں، اس کو رسول ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، پھر آپ لوگ اس کا مذاق آنے اڑاتے تو ہیں۔ دیں، اوپر آنے تو دیں۔ یہ ٹروتھ سیکر جی صاحب میں شاہ جی انوائٹ کرتا ہوں۔ انوائٹ کریں، آنے تو دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی وعلیکم عبداللہ بھائی۔ السلام۔ شاہ صاحب ایک اور بھی جملہ ہے، جی الہام ہے، انت منی بمنزلتی بروزی۔ ہاں لیکن دیکھیں نا قرآن مجید، اب یہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو قرآن پاک میں کہاں بروزی ذلی کا تصور تو قرآن میں نہیں، غیر قرآنی تصور ہے، اور یہ غیر اسلامی تصور ہے۔ وہ عرفان شریعت کتاب لاتے ہیں، پہلے نوٹ کر لیں کہ وہ امام احمد رضا کی کتاب نہیں ہے، نہ تو دعوت اسلامی والوں نے چھاپی، وہ پرانے کسی نے مکتبہ والوں نے وہ چھاپی ہے، اور اب اس کی سارے حضرات نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے تردید کی، اس کتاب کو ہم اون ہی نہیں کرتے۔ یا تو یہ کہنا ہے کہ مرزا صاحب کے لٹریچر کو یہ اون نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کلام نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی کتاب کو، جملے کو یہ اون بھی کریں اور پھر جو ہے وہ اس پر بات بھی نہ کرنا چاہیں تو اس پر ذرا سوچنا چاہیے۔ جی بولیے فیصل صاحب، اور باقی حضرات بولیے گا، اگر ٹروتھ سیکر صاحب آئیں گے تو پھر میں ان سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ ٹروتھ سیکر آ جائے گا اوپر انشاءاللہ، مجھے امید ہے، آ رہے ہیں اوپر آہستہ آہستہ۔ ساحل خان بھائی آئے ہیں،
साहिर खलीफा खान वक्त भाई भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। खलीफा वक्त भाई देखे, शाह साहब भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, लेकिन वो जिस बंदे को गलतफहमी लग रही थी ना, अगर आप मुझे उस वक्त रोक लेने देते, मैंने टॉपिक नहीं चेंज कर रहा था, इसी टॉपिक से उसकी गलतफहमी दूर करनी थी और उसको एक वीडियो का हवाला देना था मेरे प्रोफाइल पे। अब वो बंदा चला गया, तो कभी कभी मौका दे दिया करें, आप एज्यूम ना किया करें कि अगला बंदा टॉपिक चेंज कर रहा नहीं नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा मतलब वो नहीं था। अब बात जो कर है। रहे पहली थे पहली मैं आपके इंटरेक्शन साथ हुई हूँ। है और वो मेरे बारे में गलत इमेज लेके गया ना, मैं उसको दिखाना चाह रहा था जो तो मुझे मशवरा दे रहे हो, मेरी प्रोफाइल पे वही वीडियो पिन हुई है और मैंने अहमद दीदात साहब का बयान किया। मैं अहमद दीदात साहब को आज से नहीं सुनना शुरू किया भाई, हमारे पीस टीवी फ्री आता था और उस पीस टीवी के ऊपर अहमद दीदात के 24 घंटे बयान लगते थे। मेरा नहीं ख्याल कि अहमद दीदात साहब का कोई भी डिबेट ऐसी है या कोई भी लेक्चर ऐसा है जो मैंने मिस किया हो। मैं उनको बताना चाहता था भाई आपको गलतफहमी लग रही है, हम अहमद दीदात साहब के लिए ये रवैया नहीं रखते और ना ये बातें कहते हैं, बल्कि उनका मैंने खुद हाथ का लिखा हुआ फतवा कि ये जो दलाइल मैं देता हूँ का इसके बारे में, ये मेरा अकीदा नहीं है, मेरा अकीदा हजरत ईसा का कुरान और हदीस वाला है। ये तो मैं आपकी दलील खसी आपको घर से दे रहा हूँ कि भाई आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है और आप इसको गलत समझ रहे हैं। ये उनका एक अंदाज था, ये उनकी एक चीज़ थी। जिस तरह शाह साहब ने फरमाया, लोग दूसरे भी तो दूसरे तरीके से भी तो काम करते हैं, कुरान हदीस के दलाइल दे के भी तो कायल करते हैं। तो ये उनकी तरफ नाम हमारा इस तरह का गुमान था शेख दीदात का, जिस तरह का वो समझे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो आएंगे तो मुझे प्लीज मौका देना, मैं उनका ज़हन क्लियर कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया फैसल भाई? ज़हीर अहमद पढ़ ली तुमने आयत, सूरह इनाम की आयत 121। तुमने कहा अगर शैतान वहियां करता है तो फिर तुम लोगों का ईमान दो खुदाओं पर है, यही तुम्हारा जुमला है। ज़हीर अहमद मैंने आयत लगाई हुई है तुम्हारे सामने, खुद भी खोल लो 121 सूरह इनाम की। ज़हीर साहब ऊपर आ जाएं, ज़हीर साहब अपना फैसल साहब ज़हीर साहब को ऊपर बुला लें, ऊपर आ जाएं। इस काबिल नहीं है ये, नीचे बैठ के टेक्स्ट में पढ़े, बस इसी काबिल है ये। बुला इसने लें ऊपर आप। आके लिबास कहना है, लिबास दिखाओ, नहीं, और कोई बात नीचे से वो कह रहा है वही दिखाओ, अभी वही दिखा दिया, तो ऊपर आके कहेगा लिबास दिखाओ हजरत आदम जो पहन के आए थे। कोई बात नहीं, बात को करना दे। एक मिनट उनको बोलने ज़हीर दें। साहब आ जाए, आ जाए एक ज़हीर मिनट साहब, आप आपसे ट्रूथ सीकर आपने आना है या हम ज़हीर को उठाएं? नहीं, तो सिकर साहब मसरूफ हैं, तो ज़हीर साहब अंता मिन्नी बेमंज़िलत वालदी, इसकी जरा एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या मतलब इसका। लगा देता हूँ इल्हाम सर, ये ले लगा दिया। हाँ चलो, आगे पढ़ के सुनाओ, जरा पढ़ के सुनाओ इल्हाम। ज़हीर साहब उसकी वजाहत करेंगे ना, उनको बुला लें, चूंकि वो उनको हक ज्यादा है कि वो अपने ये साहिल भाई एक्सपैंड कर दे और इसको उठा ले, ज़हीर को जरा एक्सपैंड कर दे और ज़हीर को उठा ले। ये आप बात करिएगा या कोई इनसे अच्छे तरीके से बात कीजिएगा, मैं जरा मसरूफ हूँ। बात आप ही करेंगे, आप इनसे पूछे, इल्हाम मैंने सामने लगा दिया, ये हमें आके बताए मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं। आप कर लेंगे या खलीफा साहब कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये अली भाई भी हैं, कर लेंगे बात। आओ ज़हीर खान, आए तो सही ना और ऊपर, पढ़ आए के तो बताओ। सही ना, फिर कर लेंगे इनसे, वो इंशाल्लाह आएंगे नहीं। मजे की बात देखिए, खलीफा वक्त भाई जो मैंने शाह साहब चले गए, शाह साहब को भी ये पॉइंट दिखाना था, अपने लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। देखिए कि बाबू लाई बख्श की निस्बत ये इल्हाम है कि वो चाहता है कि तेरा हैज देखे लेकिन तुझ में हैज नहीं, लेकिन वो पाक बच्चा है जो बमंजिला इत्फाल अल्लाह है, खुद क्या हो रहा है, इत्फाल अल्लाह बन रहा है। और पीछे जाके फिर जब उसकी दलील देता है कि भाई मेरे ऊपर कोड़े शोड़े ना मारो, तो नीचे क्या कहता है कि इस रंग में, इस्तियारे की रंग में जो औलिया होते हैं वो इत्फाल अल्लाह के लाते हैं। वो जो मैंने कहा था ना पहले, चिल्ड्रन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट जो मिर्जा साहब यहाँ पर लेके आए हैं यहूदियों ईसाइयों वाला, वो कॉन्सेप्ट ये है, उसके लिए कह रहे हैं कि हाँ भाई आ गया ज़हीर अहमद, इससे पढ़वाते हैं। जी ज़हीर अहमद, ये पढ़ के बताएं क्या लिख रहे हैं मिर्जा साहब। मैं पढ़ के क्यों बताऊं, अगर तुम लिबास नहीं पहन के आ सकते तो मैं क्यों पढ़ के बताऊं। तुम अगर किताब की शक्ल में नहीं ला सकते जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, तो मैं ये क्यों पढ़ के बताऊं। सीधी सी बात है, अगर उन्होंने भी कोई चीज लिखी है तो मैं उसका भी इनकार करूंगा। बात समझ में आ रही है ना? आप क्या समझ रहे हैं? जिस तरह जलाश के पेन की सुर्खी का इनकार किया था, उस तरह इनकार कर देंगे। मुझे एक बात बताएं सीधी सी, जमाते 106 के इनकारी है ना ज़हीर साहब, आप निशान 106 के इनकारी है।
मेरी बात सुनो ना, जमात अहमदिया आज की काफिर है, मैंने मान लिया, लेकिन आपका जो हजरत ईसा और इमाम महदी पर ईमान है वो मुस्तकबिल का है। आप मुस्तकबिल के काफिर बनते हैं या नहीं, मुझे ये समझा दें। आपने दिन रात एक किया हुआ है, लेकिन आप लड़ अपने ईमान के खिलाफ रहे हैं। चलो मैंने मान लिया कि हजरत ईसा का नजूल होना था, मैंने मान लिया आमद उस तरह होनी थी, इमाम मेहदी की होनी थी, लेकिन मेरे भाई पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 295C आप पर मुस्तकबिल में लगेगी या नहीं लगेगी, मुझे ये समझाओ। वो लगेगी। छोटा कर लेते हैं। हजरत ईसा कोई आके नबूवत का दावा करेंगे तो लगेगी ना बेवकूफ आदमी। यार और दूसरा वो हजरत ईसा तुम्हें कितनी दफा सूरह सफ पढ़ के यार देखो एक एक करके बात करे तो अच्छा है ना। ज़हीर आपकी दफा हम बोले नहीं, तुमने कहा बताओ तो मैं बोला हूँ। अच्छा जी, मैं मॉडरेट करवाता हूँ। एक मिनट ज़हीर भाई रुक जाएं, मैं मॉडरेट करवाता हूँ। फैसल भाई के दरमियान और ज़हीर भाई के दरमियान आज गुफ्तगू होगी। नहीं, सवाल सीधा एक मिनट ज़हीर भाई एक मिनट ठहर जाइए। मुझे ये बता दें आपका ईमान है। ज़हीर भाई मैं आप ही को मौका पहले दूंगा, लेकिन मैं वक्त का तयन कर लूँ, ठीक है। साहिल भाई आपके पास स्टॉप वॉच है? किसी बंदे के पास स्टॉप वॉच है इस वक्त? चलें काउंटडाउन चलेगा ना यार, काउंटडाउन चला दें आप। वो मेरे पास नहीं ना आ रहा, मैं मॉडरेटर नहीं हूँ, सब्र करें। मैं अपने पास ना यहाँ पर घड़ी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको मेरे पे थोड़ा सा जब 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो ज़हीर अहमद साहब को बता दीजिएगा, फिर मैं माइक खोल लूंगा, उसके बाद मेरे 2 मिनट हो शाह जी आप कर लें ये काउंटडाउन, अब आपके पास आ रहा होगा, चेक करें। मेरे पास आ रहा होगा, हाँ जी। मैं जो है ना वो सबसे पहले ना कितने मैं ज़हीर भाई कितने मिनट दूं आपको पहले बात करने के लिए सर? जब मैं बोलूँ ना वालेकुम अस्सलाम, इसका मतलब मैंने अपनी बात खत्म कर ली। नहीं, लेकिन उसके लिए कोई वक्त का तयन तो हम कर लेना, ऐसा तो नहीं ना अनलिमिटेड। खलीफा साहब मैं आपको 3 मिनट दूंगा, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा तो मेरी बात खत्म हो गई। शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये जो कादियानी कहते हैं ना कि मुस्तकबिल के हम काफिर हैं, जी जी 293 में ये लिखा हुआ है कि वो मिर्जा के जो दावा जाते हैं ना उनके बारे में लिखा हुआ कि कोई जिली हो, बुरूजी हो। कुरान जिल्ली किताब है अल्लाह की, आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह किताबें लिखता और किताबें पढ़ता है? नहीं है ना, जिल बुरूज है क्या ये तो बताओ। मैंने बता दिया जब आप ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है तो इसका मतलब जिल्ली किताब है। जो भी दावा जाते हैं उनको रोकने के लिए कि किसी भी सूरत में मैंने आपको बता दिया कुरान बजाते खुद जिल्ली किताब है अल्लाह की, उसकी वजाहत की गई। और ये कहेंगे हम मुस्तकबिल के काफिर हैं। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह किताब पर तो हमारा ईमान है? नहीं, आपका क्या ख्याल है अल्लाह शाम की चाय के साथ किताबें पढ़ता और किताबें लिखता है? आप क्या उस अल्लाह पर ईमान? ये ज्यादती ना करें, नहीं ज़हीर भाई ज्यादती ना करें यार, एवे ना मारिया कर। ये हमारा ईमान है कि कुरान कागजों पर नहीं नाजिल हुआ। चले मैं आपको आपका दावा पेश करने के लिए 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। आप अपना दावा पेश करें, स्टेटमेंट पेश करें, जो भी आपने बात करनी है, ठीक है। टॉपिक है अंता मिन्नी भी मंजिलते वालदी, ये है टॉपिक जिस पे बात होगी। आपको 3 मिनट दे रहे हैं, ये मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। आप 3 मिनट के अंदर अपना मुद्दा बयान करें। टाइम खत्म हो जाए तो काइंडली प्लीज आप माइक छोड़ दीजिएगा। ये लें आपके स्टार्ट हो गए 3 मिनट। जज़ाकल्लाह। देखें, खुदा ताला कुरान में फरमाता है कि मैं जिंदा से मुर्दा निकालता हूँ, मुर्दा से जिंदा निकालता हूँ। उसके बावजूद भी हम अपने मुर्दों को दफना के आ जाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया, नबियों की ये सुन्नत है। इसका मतलब कि कुरान के फ़हम को समझा जाता है। मसलन सूरह हिजर में सब जितने भी तनकीद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई, तनकीद और एतराज़ात, वो क्या हैं सुनिए। और उन्होंने कहा है वो शख्स जिस पर जिक्र उतारा गया है यकीनन तुम मजनू है। अगर तू सच्चों में से तो मलाइका को हमारे पास क्यों नहीं लेकर आता? आप क्या समझते हैं उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज क्यों दे दिया कि अगर तू सच्चों में से है तो मलाइका को हमारे पास क्यों नहीं लेकर आता? क्योंकि कुरान में ये आयत मौजूद थी, इन्न लज़ीना कालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, कि उन पर बेशुमार फरिश्ते उतरते हैं। और कुरान की आयत है सूरह सफ की, कबरा मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम कहते हो वो करते क्यों नहीं। तो वो उन्होंने ये एतराज़ इसलिए पेश किया कि तुम पर आयत नाजिल हुई है कि उन पर बेशुमार फरिश्ते उतरते हैं, जो फरिश्ते उतरते हैं वो हमको दिखते क्यों नहीं। सबसे बड़ा जो वो आदमी आपसे पूछेगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को वो नबी क्यों नहीं दिखे, आप तो वो फरिश्ते क्यों नहीं दिखे, आप तो वो फरिश्ते एक्चुअली बने हुए थे
کہ آپ نے ان کو پروٹیکٹ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کو وہ فرشتے نہیں دکھ رہے، وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ حضرت عمر جس مشکلات کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، اپنی بہن کو تھپڑ مارنا پڑا اس پورے ایمان لانے کے لیے، تو ان کو وہ فرشتے کیوں نہیں دکھے؟ حضرت ابو بکر صدیق سیکنڈوں میں ایمان لے کر آ گئے، لیکن انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا کہ فرشتے دکھے۔ کم از کم 1000-2000 صحابہ ایسے ہونے چاہیے تھے کہ جن کو فرشتے دکھتے۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے فہم کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو قرآن سے ایک چیز کر دی گئی ثابت کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے لباس اتارا، لیکن آپ لباس دکھاتے نہیں ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا سورہ حج میں کہ تمہارے گوشت اور خون خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچتے، لیکن تمہارا تقویٰ۔ آپ کو رفع بھی سمجھا دیا گیا، نزول بھی سمجھا دیا گیا۔ تو ہر معجزہ اس میں سمجھا جائے گا، اگر ورنہ تو آپ معجزے پہ کیسے ایمان؟ اگر یہ قرآن ایسی کتاب ہوتا کہ کاغذوں میں نازل ہوتا جسے لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے تو لوگ پھر بھی اس کا انکار کر دیتے۔ نزول کس طرح ہوتا ہے؟ بجلی کا نزول ہوتا ہے، روشنی کا نزول ہوتا ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے، ماں پر دودھ کا نزول ہوتا ہے، غیب سے علم کا نزول ہوتا ہے۔ ان سب پر 8 بلین لوگوں کا ایمان ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا۔ اس ایمان پر عدالتیں قائم کی جاتی ہیں۔ یہی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے فرمایا کہ منہ پر وہی بات لے کر آؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے جو آپ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اس پہ دنیا عدالتیں قائم کرتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کرتی تو ہم جھوٹے ہیں، اگر کرتی ہے تو آپ جھوٹے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عدالتیں کس پہ قائم ہوتی ہیں، کس تفسیر پہ قائم ہوتی ہے؟ قرآن کی وہ تفسیر آپ کا کرنی وقت پڑے آ گی۔ گیا، آپ جزاک کا اللہ۔ وقت ہو گیا، آپ کا وقت ہو گیا۔ جی السلام علیکم میرے معزز دوستو، آپ نے جس طرح سنا یہ حضرت نے نان سٹاپ کافی ان ریلیٹڈ ٹاپک سے باتیں کی اور چلتے ہوئے، اور اگلی باری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی کی روٹین ہوگی، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، تو میں بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر گفتگو آج شام ہم لوگ کر رہے ہیں مرزا صاحب کے اس الہام میں جس میں انہوں نے اور اس موجود دوسری آیات بھی کہ جن میں ابن اللہ کے عقیدے کو شرک کہا گیا ہے اور اللہ کو اس سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام کے بعد پوری امت مسلمہ میں کوئی ایسا شخص آج تک نہیں آیا جس نے اتفال اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو، حتیٰ کہ مرزا صاحب۔ اور یہ دعویٰ بھی وہ کوئی قرآن کی آیت کی بیس کے اوپر نہیں یا حدیث کی بیس کے اوپر نہیں کر رہے، جس طرح یہ ظہیر صاحب نے اس سے ریلیٹڈ آیتیں دینے کی کوشش کی جن کا ریلیشن ہی کوئی نہیں تھا، بلکہ یہ خالصتاً ان کا ایک الہام ہے۔ اور وہ الہام کیا ہے ذرا انہوں نے سن لیتے ہیں، لیکن انہوں نے جواب اگلی باری میں بھی نہیں دینا۔ یہ روحانی حضرت عیسیٰ کو لوگ اطفال اللہ یا طفل اللہ یا اللہ کا بیٹا کہتے تھے عیسائی، ان کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ میں کیونکہ حضرت عیسیٰ ہوں، اصلی تو میں ہوں۔ اور اس کی الہام کی کیا تعبیر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بابو لائی بخش کی نسبت یہ الہام ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ یہ تب کی بات ہے جب مرزا صاحب نے مریم ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یا کسی پاتی پلیتی کی اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھ پر اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے۔ تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے، تجھ میں وہ بچہ ہو گیا ہے جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔ حیض ایک ناپاک چیز کا نام ہے، مگر بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی بالکل غلط قسم کی سائنس ہے۔ حیض کا بچے کی تیاری سے جسم سے کوئی لینا دینا نہیں، جہالت کے اوپر بات ہے۔ لیکن وہ جو میرے الفاظ تھے کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ ہے جو اطفال اللہ ہے، یہ اپنے اس کانسیپٹ کو پیش کر رہے ہیں کہ میں مریم ہوں، اور اس کا بیس صرف اور صرف الہام ہے، کوئی قرآنی آیت یا حدیث نہیں ہے، آیا تو پیش کی جائے۔ ظہیر صاحب آپ کے 3 منٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کو 5 نزول بتائے
جب خدا تعالیٰ کسی چیز کا نزول کرے گا تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی رستہ تو ہوگا. اس رستے کو جاننے کا نام سائنس ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بجلی کا نزول ہوتا ہے، سب کا ایسا ایمان. دودھ کا نزول ماں کی اس پر ہوتا ہے، سب کا ایک جیسا ایمان. بارش کا نزول ہوتا ہے، دنیا بھر کا ایک جیسا ایمان. روشنی کا نزول ہوتا ہے، غیب سے علم کا نزول ہوتا ہے. یہ جو ہمارے بچے جو غیب پڑھتے ہیں وہ پہلے نہیں تھا، 300-400 سال پہلے غیب سے نکلا ہے. اسی طرح خدا کا پورا کانسیپٹ بھی غیب سے نکلا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ توحید کی ماں ہوتا ہے. جس طرح سائنسدان جو ہے وہ تھیوری کی ماں ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ توحید کی ماں ہے. اس رنگ میں غور کر دیکھیں. آپ ہی کے ایمان کے مطابق، بڑے غور سے سننا اب یہ نزول، آپ ہی کے ایمان کے مطابق ایک کواری پر نطفہ آسمان سے نازل ہوا، عیسائیوں نے اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. آپ ہی کے ایمان کے مطابق ایک امی پر قرآن کا نزول ہوا، الہامات کا نزول ہوا، یہ کہنا چاہیے. آپ نے اس کو کتاب کہہ دیا. اب مجھے پہلے تو یہ بتائیں، جس طرح آپ نے حیض کا کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے حیض پر ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ ناپاک ہوتا ہے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ میرا حیض دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ میرا جھوٹ پکڑنا چاہتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کے ایمان کے مطابق اگر ایک امی پر قرآن کا نزول ہوا، اگر وہ اللہ کی کتاب ہے، تو ایک کواری پر جو نطفہ نازل ہوا تو وہ اللہ کا بیٹا کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ کتاب رکھ سکتا ہے تو بیٹا کیوں نہیں رکھ سکتا؟ سیدھی سی بات ہے. آپ ہی کے ایمان کے مطابق. عیسائیوں نے اپنا ایمان ابھی دکھایا ہی نہیں آپ کو. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ ہی کے ایمان کے مطابق اگر اللہ کی کتاب ہے تو بیٹا کیوں نہیں ہے. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح الہامات کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو کتاب کی شکل دی. تو اسی رنگ میں قرآن کا فہم سمجھا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو فہم سمجھا دیا. اللہ کہتا ہے کہ ہم زندہ سے مردہ نکالتے ہیں، مردہ سے زندہ نکالتے ہیں. اس کے باوجود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دفنا کے آتے ہیں، صحابہ کو دفنا کے آتے ہیں. آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے. اگر نبی معجزات دکھا رہا ہے تو نعوذ باللہ اس کا جہاد کرنا تو قتل و غارت گنا جائے گا. اگر وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، سورج کو اپنی جگہ پہ روک سکتا ہے، سورج کو پلٹا سکتا ہے، تو نعوذ باللہ وہ اپنے صحابہ کو کیوں قتل کروا رہا ہے، جہاد کیوں کر رہا ہے؟ اگر نبی کا اپنا یہ ایمان ہو کہ من و سلوہ کا نزول ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ کو ارکان اسلام کیوں بنا رہا ہے؟ من و سلوہ کو پہلا ایمان بنائے. لوگ ایمان لے کر آتے جائیں، ان پر من و سلوہ نازل ہوتا جائے، دنیا ساری کی ساری جاپانیوں کی طرح امین اور صدیق بنتی جائے. اس میں کون سا ایسی چیلنجنگ چیز ہے؟ ہم کو تو قرآن کی بھی ضرورت نہیں رہتی اگر من و سلوہ کا نزول ہوتا ہو. اب قرآن میں تو ہے. آپ کا وقت ہوا. ان پر ایک بے وقت ہوا. خلیفہ وقت بھائی، ایک بے ہنگم بکواس کی جا رہی ہے جس کا نہ تو گفتگو سے کوئی تعلق ہے، نہ مضمون سے کوئی لینا دینا جا رہا ہے. اور اس بے ہنگ گفتگو میں انبیاء کی گستاخی، اللہ کی شان کی گستاخی کی جا رہی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے اچیو کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو اگلی دفعہ بھی بتا رہا ہوں، اگلی دفعہ بھی اس الہام سے متعلق اور ہمارے مضمون سے متعلق کہ کیا کوئی اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، کہلا سکتا ہے، کیا ایسا کہنا جائز ہے، اس کے اوپر آپ ایک جملہ بھی اس کے منہ سے نہیں سنیں گے. یہاں پر آ کر سارے یہ نزول اور پتہ نہیں کیا ان چیزوں کی باتیں حضرت صاحب نے شروع کر دی ہیں. یہاں پر نزول کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو اقتباس ہے. یہاں پر تو حمل ہو رہا ہے، اور حمل بھی خود کو ہو رہا ہے. اور یہاں پر بالکل جھوٹ بکواس اس نے کی ہے کہ مرزا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ میرا حیض دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ جناب مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں. یہ بالکل بلشٹ ربش بکواس کر کے گیا ہے ظہیر احمد. اس جو الہام سے ریلیٹڈ خطاب ہے اس کی بھی ایکسپلینیشن مرزا صاحب نے خود کشتی نوح میں کی ہے. اگر میری پروفائل کے اوپر یہ بھی حوالہ موجود ہے، اور ساتھ میں نے اس کے وہ بنایا ہوا ہے پریگننٹ مین، دنیا کا 8واں عجوبہ مرزا غلام قادیانی پریگننٹ کیسے ہوا، وہ ویڈیو آپ جا کے دیکھیں، اس میں آپ کو یہ ساری تفصیل مل جائے گی. مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ اس جاہل نے شاید پہلے کبھی سنی نہیں ہوئی، اسی لیے اتنی لمبی لمبی انبیاء کے لیے بکواسیں کر گیا. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن کی طرف جھوٹ باندھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس طرف سورہ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے. بالکل جھوٹی بکواس ہے. سورہ تحریم ساری پڑھ کے دیکھ لیں، کسی جگہ پر ایسی کوئی مشابہت کا ذکر نہیں ہے. جس نے پارسائی اختیار کی تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا. یہ آ کے یہاں پر نطفہ سنا گیا، بیوقوف جاہل آدمی، کہ ان کے اندر آسمانی نطفہ پھینکا گیا. آپ نے اس کا کفر یہاں پر سنا ہے.
جبکہ اس کا اپنا پیر و مرشد وہ یہاں پر روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 48 پہ لکھتا ہے کہ ان میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکلا. نطفے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی عقل کی جہالت ہے جو لے کے آ رہا ہے یہاں پر بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے. آگے مرزا کہتا ہے یعنی یا میوٹ لگا لیں شیخ جوید جزاک اللہ. السلام علیکم فیض بھائی، ایک منٹ خاموش. فیض بھائی، سر مجھے موقع دیں، سر مجھے موقع دیں. لے لیں آپ، لے لیں شیخ جوید، میرا ٹائم 20 سیکنڈ ہے، لے لیں آپ، کوئی بات نہیں یار، وہ میرے بھائی ہیں شیخ جوید، کوئی بات نہیں، اگر میرا ٹائم لینا چاہتے ہیں لے لیں. نہیں بات میں ہو رہی آخری ہے، اس جملہ کے کہہ کے دوران ختم اجازت کرتا نہیں ہوں ہے کسی کی. کہ وہ کہتے ہیں کہ تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا اور تمام مرمی صاحب کے اسی میں منتقل ہو جائیں گے. بیسیکلی سر میری بات سنیں، میری بات سنیں. تمام مرمی صاحب کے اسی میں منتقل ہو جائیں گے. بیسیکلی شیخ جوید بولیں آپ. سر میری بات سنیں. آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے سر میری بات سنیں. ایمان کو بچانے کے آپ لیے. لوگ یہاں پر بیٹھے، سر میری بات سنیں، بچانے کے آپ لیے. لوگ مفتی صاحب آپ کا یہ مائک میرا خیال ہے ڈبل ہو رہا ہے، ایک دفعہ دوبارہ تشریف لائیں. اب دیکھیے کیسا ہے. اچھا میں صرف یہ کہہ دوں، جتنے بھی شرکاء ہیں، دوست ہیں، باپ ہیں، بھئی فیصل بھائی کی 1-on-1 بات ہو رہی ہے ظہیر احمد صاحب کے ساتھ، تو میں یہی گزارش کروں گا سب سے کہ آپ ان کو بات کر لینے دیں، 2-3 منٹ اور ہیں. ایک مفتی صاحب آپ کی آواز بھی ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار، تو ہم کیسے اس کو اکوموڈیٹ کریں؟ علی بھائی مشورہ دیں. آپ اس آدمی کو اتارے میرے بھائی، آپ اس کو اتارے. انہوں نے گستاخی کی ہے انبیاء کی، ان کو اتارے. آپ آپ اس کو اتارے، انہوں نے گستاخی کی ہے انبیاء کی، ان کو اتارے. مفتی صاحب آپ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے، پلیز آپ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے، وہ پتہ نہیں چل رہا. ویسے بھی یہ سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں کہہ رہا بھائی، کوئی علمی بات کر ہی نہیں رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بات کہہ کے گئے ہیں شیخ جوید جو ہے، صحیح بات کہہ کے گئے ہیں کہ یہ تو وہ بات کر ہی نہیں رہا ٹاپک کے اوپر، انبیاء کی گستاخی کی ایک نا بکواس بے ہنگم گفتگو کر رہا ہے. بس آخری موقع دے دو. میں کروں شروع 3 منٹ. رکیے گا. شاہ جی آپ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں. میں اصل میں یہاں پر ان کی گفتگو ماڈریٹ کروا رہا تھا، ظہیر صاحب کی اور اپنا فیصل بھائی کی، ٹھیک ہے، تو اس کے دوران یہ بات کر رہے ہیں. اور اچھا یار، ایک تو یہ مفتی صاحب آپ کا مائک کا کوئی ایشو ہے، آپ جب بھی آتے ہیں مائک اوپن کرتے ہیں تو ہماری آوازیں نا ریپیٹ ہونا شروع کر دیتی ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ فیصل بھائی آپ فیصلہ کیجئے، آپ نے گفتگو کرنی ہے ان سے، نہیں کرنی ہے، کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ آپ کر رہے ہیں گفتگو، آپ ہی نے اوپر بلایا، تو آپ جیسے کہیں گے ویسے ہم کر لیں گے. میں تو صرف ماڈریٹ کروا رہا تھا آپ کی گفتگو کو. جی فیصل بھائی. فیصل بھائی آپ موجود ہیں؟ جی مصروف تو میں بھی ہوں، میرے کو آخری 3 منٹ دے دیں، میں بات کر کے بس. ظہیر صاحب ایک منٹ رکیے گا، ظہیر صاحب ایک منٹ ذرا حوصلہ رکھیں. فیصل بھائی آپ جی سر، میری باری آ گئی. وہ شاہ جی آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں خلیفہ وقت بھائی. جی شاہ جی بسم اللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں فیصل بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی 1-on-1 بات ان سے ہو رہی ہے، میرے صرف اور صرف اس کے اندر میری یہ اتنی رسپانسبلٹی ہے کہ میں صرف مائک روٹیٹ کر دوں، جب ان کے 3 منٹ ختم ہو تو آپ کو مائک دے دوں، جب آپ کے ختم ہو تو ان کو دے دوں. اگر آپ گفتگو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں، اگر آپ گفتگو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم اتار دیتے ہیں. خلیفہ وقت بھائی میرا نہیں خیال اس گفتگو کا کوئی فائدہ ہے. ایک دیکھیں آپ نے ان کو ایک تمہیدی موقع دے دیا، اس میں بھی آپ نے ان کو بتایا بھی تھا. ٹھیک ہے، ان کو میں نے خیر بات کہہ دی ہے. فیصل بھائی آپ نے جیسا فیصلہ کیا ہے، باقی بھائیوں نے جو فیصلہ کیا ہم نے ایگزیکیوٹ کیا. شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں. بات یہ ہے کہ ہماری جو یہ اپنے تو